لیکن خوب سمجھ لو کہ جو سربراہ ہے اگر اس میں برداشت نہیں ہے تو وہ گھر نہیں چلا. اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ اس لیے بنایا ہے کہ اس میں برداشت زیادہ ہے. اور اگر آج کل کے مردوں میں جو برداشت ختم ہو گئی ہے تو پھر اللہ ان سے گھر بسانے کی نعمت چھین لیتا ہے. وہ دھکے کھاتے رہتے ہیں, طلاقیں دیں گے, پھر ادھر شادی, پھر طلاقیں دی, پھر ادھر شادی, پھر جو زندگیاں پھر طلاقوں کے بعد ہوتی ہے, مرد بھی برباد اور اس عورت کا تو بیڑا غرق ہو ہی جاتا ہے بیچاری کا. تو اس لیے یہ اسلام نے جو ہے نا بہت آسان بنا دیا ڈیورس کو, لیکن کہا ہے کہ یہ تمہاری زبان سے نکلے گا تو یہ چاقو ہے, یہ ریورس نہیں ہوگا. پہلے آپ دیکھ لو, ہم اپنے باپ دادا کو دیکھتے تھے, ماں باپ کو دیکھا, ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا, بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں, غصے بھی ہوتے تھے, اختلاف بھی ہوتے تھے, زبان سے طلاق کا لفظ بولو نہیں نکلتا. یہ نہیں نکلتا تھا بھائی, یہ تو ہونٹ کو سی دیا ہے, یہ نہیں نکلے گا کچھ بھی نہیں. مائیں بچیوں کو کہتی تھی بیٹا ڈولی آئی ہے سسرال میں تو اب جنازے کی کھٹولی نکلے گی. اب کیا نکلے گی؟ جنازے کی چارپائی اٹھے گی, ایسے نہیں آ جانا وہاں. آج تو ایسے پاگل ہوئے ہیں یار, کھوپڑی گھومنے کو نا کمال سمجھا گیا ہے. یعنی نوجوان آدمی فخر سے بتا رہا ہوتا ہے اپنے دوستوں کو کہ دوست کو کہہ رہا ہوگا تجھے تو پتہ ہے تیرے بھائی کی کھوپڑی گھومتی ہے تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ابے یہ تو گدھے ہونے کی علامت ہے, یہ کوئی انسان ہونے کی علامت نہیں ہے. تیرے بھائی کی تو کھوپڑی گھومتی ہے, پھر تو مجھے دیکھتا ہی نہیں ہوں. میرے سامنے دیکھو اتنے کیسز آتے ہیں نا مختلف ڈیزائن کے لوگ, میں ملاقاتوں کا ٹائم دیتا ہوں نا, میں پتہ ہے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انسان کی بربادی میں اس کی کھوپڑی گھومنے کا جتنا دخل ہے اتنا کسی اور چیز کا دخل نہیں ہے. کھوپڑی گھومنے سے ایسی ایسی غلطیاں کرتا ہے, لوگ میرے پاؤں میں گر کے رو رہے ہیں. ایسے ایسے کیسز آئے ہیں کہ حضرت ہماری کھوپڑی گھومی تھی, ہم نے یہ کر دیا, اس کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے زیادہ ہیں, مجھے کہہ رہے ہوتے ہمیں بچا لو, قتل کر دیا کسی نے کھوپڑی گھومی. ایسے کیسز ہیں. میں مبہم کردار کو مبہم رکھ کے واقعات سناتا ہوں تاکہ کسی کا ذہن نہ جائے. ایسے کیسز ہیں, کسی بات کوئی خبر ملی ایک دم ایکسائٹڈ ہو گیا, ایک دم جذباتی ہو گیا, اور پسٹل آج کل لوگ رکھ لیتے ہیں, آرام سے لائسنس بن جاتا ہے, لے جا کے بندہ مار دیا. بندہ مارنے کے بعد جو بندوں کی طرف سے اور اس کے رشتہ داروں کی طرف سے ری ایکشن آیا, اب وہ برداشت بولو نہیں ہو رہا. اب وہ پاگلوں کی طرح زندگی برباد ہو گئی. کیسز ہو رہے ہیں, پولیس الگ پکڑ رہی ہے, بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر. اب سوچ رہے ہیں کہ یار اس وقت غصے میں قابو کر لیتے. جس بندے کو مارا اس کو مارنا بنتا تھا یا نہیں تھا یہ تو ایک الگ بحث ہے. آپ تو یہ دیکھو کہ مارنا اگر بنتا بھی ہے تو مارنے کے بعد جو ری ایکشن ہوگا وہ آپ برداشت کر سکتے ہو؟ وہ کیسے برداشت کرو گے آپ؟ آپ بس یہ دیکھ رہے کہ میں کام صحیح کر رہا ہوں. کام صحیح نہیں, کام کا آگے ری ایکٹ کیا ہوگا؟ تپڑ ہے آپ میں. طلاق میں بھی تو یہی ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس بیوی کو میں طلاق دوں گا, یہ تو بالکل خراب ہے, اس کو فوراً دے دو. دینے کے بعد جو ری ایکشن ہوگا, آپ کے بچوں کا کیا ہوگا, آپ آگے مسائل کھڑے ہوں گے, دوسرا رشتہ آپ کو چاہیے, یہ ساری چیزوں پہ غور کر لیا. لیکن نہیں جی, آپ کہاں غور کرو گے؟ آپ تو وہ ہو کہ آپ کی کھوپڑی گھومتی ہے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. تو آپ اپنی کھوپڑی تو گھوم گئی ہے, اب جن کی نہیں گھومی بھی ان کی بھی لا کے سارا دن گھما رہا ہوگا بیٹھ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, ایک صحابی کو بار بار یہ حدیث بیان کرتا ہوں,
کہ ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ، تمہارے اندر دو خاصیتیں ایسی ہیں جس کو اللہ اس کے رسول بہت پسند کرتے ہیں. یہ بار بار میں حدیث، مجھے اس حدیث کے بیان کرنے تو بڑا مزہ آتا ہے. ہمارے نبی کسی کے چہرے پہ تعریف کر رہے ہیں، حالانکہ نبی نے چہرے پہ تعریف سے منع کیا ہے، لیکن یہ اتنی پیاری صفات تھی ان صحابی کے اندر کہ نبی خود منع کرنے کے باوجود ان کے چہرے پہ تعریف کر رہے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عام قاعدے سے وہ مستثنی ہو جاتی ہیں. بھائی یہ تو ایسی خاندانی صفت ہے کہ یہ تو ہم بیان کریں گے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، یہ چھوڑ نہ دیں. اور میں کسی کے چہرے پہ اس کی تعریف کروں، غلطی ہو سکتی ہے. بھائی ہم انسان ہیں، کوئی وہی تھوڑی ہے، ہمارا تجزیہ ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی. نبی جب تعریف کریں تو اسٹیمپ لگا دی. صحابی کتنا خوش ہوتے تھے نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے ان تعریف کرتے تھے نا، تو صحابی کا دل بہت باغ باغ ہوتا تھا. خوب سمجھ لیں، اپنی تعریف سن کے خوش ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ نیچر ہے انسان کی. اترانا یہ بری چیز ہے، اپنی تعریف سن کے چوڑے میں آ جانا کیا ہے. ابے بھائی آپ جب آج کل کسی کے سامنے اس کی تعریف کرو نا، کہہ رہے میرے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی میری تعریف کرے میری برائی کرے، اس کا مطلب تو گدھا ہے، تو انسان نہیں ہے. انسان پہ اثر پڑتا ہے، اس کی برائی کرو تو غصہ آئے گا، مطلب برا لگے گا اس کو، تعریف کرو تو اس کو خوشی. تو خوشی ہونا یہ نیچر ہے. ہاں بات یہ ہے کہ آپ اتنانا نہ شروع کر دیں اور اپنی اوقات نہ بھول جائیں. آپ بعض دفعہ آپ کسی نے آپ کے سامنے تعریف کی، آپ میں یہ کوالٹی بہت اچھی ہے، اگر آپ میں واقعی ہے تو آپ بولو بھائی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی دین ہے. اپنی اس نسبت کس کی طرف کر لو؟ اللہ کی طرف. اور دوسرا کام یہ کرو کہ اپنی برائیوں سے نظر نہ ہٹاؤ. آدمی اپنی تعریفیں سن کے اپنی خامیوں کو بھول جاتا ہے، یہ ایک خطرناک کام ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو ایسے لوگ اپنے سامنے رکھا کرو جو آپ کی برائیاں بھی کرتے رہیں، تاکہ بیلنس رہے. بیلنس تو بہت ضروری ہے نا. بیلنس ہی ختم ہو گیا کال کرنے کے قابل رہتے ہو آپ؟ یہ وہ والا بیلنس نہیں ہے، یہ دوسرا بیلنس. تو ایسے لوگ بھی رکھو، اگر کوئی تعریف کر رہے ہے تو آپ کی برائی بھی کر سکے. اب اس میں انسان کو اگر تکلیف ہوتی بھی ہے تو تھوڑی دیر برداشت کر کے سن لے، یہ سوچ لے کہ شاید یہ صحیح کہہ رہا ہو سکتا ہے یہ، اور آپ دیکھو کہ غور کرو گے تو لگے گا کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ جو بھی سربراہ ہوتا ہے نا گھروں میں، یہ ہائپر ہونا، ہاں ہو ایک دم غصے میں پاگلوں کی طرح، تو یہ آدمی گھر بسانے کے قابل بولو نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے مرد کو ڈیورس کا حق بھی دیا، الفاظ بھی اس کو دے دیے زبان میں، اور اب کہہ دیا کہ یہ چلانا ہے، برداشت کرنا ہے. یہ طلاق کے الفاظ جذبات میں نکالنا خود اس کی علامت ہوگی کہ یہ آدمی گھر بسانے کے قابل